روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ یہ دین کا اہم رکن ہے، اس کے وجود کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ جو اس کا تعلق ہے وہ گناہ گار ہے، کہ روزہ مسلمان پہ فرض اور عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ روزے کو فرض قرار دیا گیا، اور کوئی شخص اس کا تارک ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے تارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ فرمایا جو بندہ جان بوجھ کے نماز کو ترک کرے گویا اس نے کافروں والا کام کیا ہے، کافرانہ روش۔ لیکن اس کا انکار کرنا، اس کی جو سرے سے انکار کر دینا کہ روزے کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ اسلام میں نہیں ہے، تو پھر اسلام کہتا ہے یہ بندہ اسلام میں نہیں۔ جو یہ کہے کہ روزہ اسلام میں نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ جبکہ احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، قرآن مجید کی آیات ہے، اور جو قرآن مجید کی آیات کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو صوم کے معنی ہے، جس طرح اس کا معنی رکنا۔ اہل عرب ایک محاورہ بولا کرتے تھے، جب تیز آندھی چلتی تھی، وہ آندھی رک جاتی تھی تو اہل عرب کہا کرتے تھے سام الریح، یعنی تیز ہوا تیز آندھی رک گئی۔ اسی طرح جب مزور گھوڑا دوڑتا تھا، جب اس کو پکڑ لیا جاتا یا وہ خود بخود رک جاتا تو اس کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا کہ سام الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ اب روزے کو روزہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کی شہوتوں کا منہ زور گھوڑا رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی رک جاتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے فاسق و فاجر جنہوں نے کبھی، جن کی گردنوں میں گاٹر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، ان کی پیشانی بھی اللہ کے حضور جھکی نظر آتی ہے۔ جن کے دل پتھر ہوتے ہیں، کبھی آنسو نہیں بہا ان کے آنکھ سے، وہ بھی اللہ کے حضور تہجد کے وقت روتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو یہی چیز جو ہے رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ وجہ کیا ہے، کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ جو ہے اس کی ایک اپنی جو برکت ہے، اور جو پتہ نہیں اس دفعہ اللہ کے کرم و فضل سے یہ رمضان کی برکات انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ آئندہ رمضان ہم ہو یا نہ ہو، کتنے ایسے تھے جو پہلے تھے اور اب نہیں ہے، جبکہ تمام اعمال جو ہے ان کی جزا دی جائے گی۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے روزے کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے احادیث کی کتب کے اندر، بڑی ہی حوصلہ افزا، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات کہہ دوں، اگر اسی کو مجہول پڑھا جائے تو بنے گا اجزا بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا۔ اب عاشق مزاج جس کو اللہ سے محبت ہے، پیار ہے، وہ تو یہی چاہے گا کہ جزا نہیں، جزا دینے والا چاہیے۔ اور جس کو کسی کو بادشاہی میں سے کچھ مل جائے اور جس کو خود بادشاہ مل جائے، بتاؤ قسمت والا تو وہی ہے جس کو بادشاہ مل جائے۔ اب اسی کے بارے میں وہ ایک حکایت آتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، کہا کہ تمام لوگ آئیں اور میرے دربار سے جو جس کو چاہے وہ لے جائیں، جو جس کو چاہیے وہ لے جائیں۔ لوگ آئے، چوک در چوک شہر والے دوڑے دوڑے آئے، کسی نے جواہرات اٹھائے تو کسی نے سونا اٹھایا، اپنے اپنے من پسند اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ لیکن اسی دربار کے اندر ایک خادمہ لونڈی جو صفائی کیا کرتی تھی، وہ جوتے صاف کیا کرتی تھی، جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، جسے لوگ دھکے دے کے آگے گزر جاتے تھے، وہ بھی نیچے ہاتھ دھرے ہوئے ہے، اب بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس بادشاہ نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اس کی طرف بادشاہ متوجہ ہوا،
اور اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو نے آواز نہیں سنی، جو چاہیے لے لے۔ اس لونڈی نے جواب دیا، کہا بادشاہ تو نے کب دینا ہے، میں تجھ سے مانگوں گی لیکن تو نے دینا نہیں ہے۔ کہا میں بادشاہ ہوں، میں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کروں گا اور میں وعدہ خلاف نہیں۔ یہ آج کے بادشاہ تو نہیں تھے، بات کر کے بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو کی ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ لیکن دیکھو دنیا کا بادشاہ، میں بڑی ذوق کی بات کرنا چاہوں گا آپ کی مدد، کہ دنیا کا بادشاہ یہ کہے کہ میں نے جو کر دیا ہے، میں نے کہا مانگو، جو مانگو گے دوں گا، تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جو مانگو گے، بلکہ شام کی جب شام ہوتی ہے رمضان کی، صبح تک ندا دینے والا ندا دیتا رہتا ہے، اللہ سے جو بھی مانگو گے رب تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہے کوئی صاحب جس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی طلبگار جس کی طلب کو پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے۔ ارے وہ حضرت اقبال نے کہا تھا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا، فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگر والا کھلا ہے دروازہ۔ ادھر سے تو رحمتیں آ رہی ہیں، ادھر طلبگار جو نہیں ملتے، ان رحمتوں کو سمیٹنے والے نہیں ملتے۔ ادھر سے تو اللہ کی طرف سے فیض، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے، لیکن ادھر ظرف خالی نہیں ہے۔ تو صاحبوں، ہر نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ وقتی طور تکلیف پہنچتی ہے، لیکن بعد میں اس کی جو راحت ہوتی ہے، یہ آپ رمضان المبارک کے اندر ہی اس کو آپ محسوس کریں گے کہ سارا دن شدید پیاس نے، وہ جو بڑا جو ماحول جو بندے پہ سختی ہوئی، شدید پیاس، لیکن جو ہی جب افطاری انسان کرتا ہے تو افطاری کے ساتھ ہی جو خوشی اور مسرت ملتی ہے، بلکہ روزہ دار کے لیے تو دو خوشیاں ہیں، ایک جب یہ افطاری کرتا ہے اس وقت خوشی ملتی ہے، اور دوسری کل قیامت کے دن جب اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ تو نیکی وقتی طور پہ تو مشکل ہوتی ہے، پھر جا کے کسان بیج لگاتا ہے، پھر گوڈی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر جا کے اسے پھل ملتا ہے۔ شاید کہ میاں صاحب نے کسی ایسے ہی موقع پہ کہا کہ کنڈے سخت گلاباں والے دور ویکھ نہ ڈریے، چوباں جلیے رات چوائیے، جوڑ کھلی قد بھریے، اور کہا یاری تیری سونا اور ازمیشہ تیری آنکھ، سونا پرکھیا جاؤں ہے نہ لگا دلک۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، لکھاں بیر بیری نو لگتے چڑھ جاندے نے کچے، جیڑے پکن نال محمد اوہ کھاندے بٹے۔ اب اس لوڈی نے کیا کہا کہ بادشاہ کہا کہ تو نے کچھ دینا ہے، تو نے کب دینا ہے، میں مانگوں گی۔ کہا تو مانگ تو صحیح، جو مانگے گی وہ ملے گا۔ وہ آگے بڑھی اور زمین پہ جو ہاتھ دھرے ہوئے تھے، ہاتھوں کو اٹھایا، جھاڑا، اور چلتے چلتے آ کے بادشاہ کے تخت کے پاس کھڑے ہو گئے، ہاتھ کو اٹھایا اور بادشاہ کے کندھے پہ رکھ دیا۔ کہا باقیوں کو دولت چاہیے تھی، جس کو جو چاہیے تھا وہ لے گیا، مجھے بادشاہ کی شخصیت چاہیے، مجھے تو ہی چاہیے۔ اب مانگنے کا طریقہ بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ جو ہی اس کا یہ جملہ نکلا، بادشاہ نے کہا چلو بلاؤ مولوی صاحب کو، پہلے یہ میری خادمہ تھی، اب ہزاروں اس کی خادمہ ہوگی۔ وہ جو لوگ دھکے مار کے گزر جاتے تھے، وہ لوگوں کی جوتوں کے اندر بیٹھتی تھی، وہ وقت کی ملکہ بن گئی۔ تو یہی ہے، جس کو کسی کو جزا ملی، لیکن کسی کو اللہ والوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جنت ملنا سبحان اللہ یہ بھی بڑی قسمت والی بات ہے، جہنم سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اصل میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عبادت کی جائے، یہی حقیقت کے اندر دوستی ہے۔ تو صاحبوں، جس دوستی کے اندر ہوس آ جائے وہ دوستی نہیں رہتی۔ یہ بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ہوس آ جائے پھر وہ دوستی کہاں کی ہے۔ تو دوستی تو وہ ہے جو بے لوث کی جائے، جس کے اندر جو ہو تکلیف بھی راحت کی محسوس کی جائے۔ کہا محبت میں جو جفا ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، محبت میں ستم نہ ہو محبت کا مزہ ہی نہیں۔ تو صاحبوں، رمضان المبارک کا جو چاند طلوع ہونے والا ہے، میں اس لیے آپ کی یہ تربیت کر